اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ مبارک میں ہم یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ مقصد دین کو سمجھنا، قرآن کریم کے قریب آنا۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کس کس انداز میں روشنی فراہم کرتا ہے۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ایک نئے مہمان ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، محترم مفتی منیب الرحمان۔ مفتی صاحب سے ہم جو سیکھیں گے وہ یہ کہ ایک مسلمان خاندان، ایک مسلمان گھرانہ وہ کیسا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات۔ ایک مسلمان گھرانے میں باپ کا کردار کیا ہوتا ہے، ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، بزرگوں کا کردار کیا ہوتا ہے، کیا گھر میں تلاوت قرآن کریم کا باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے، کیا ہمارے گھروں میں نمازوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے، کیا اذان کی آواز سن لینے کے بعد گھر میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے، اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے، یہ گھر کا ماحول بتا دیتا ہے۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ طور اور آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہین ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ مفتی صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی کہ مسلمان گھرانہ، مسلمان خاندان، ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ دینی اقدار کا گھر میں خیال رکھا جاتا تھا،
اقدار ختم تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان میں کچھ کمی ضرور آ گئی ہے۔ ارشاد فرمائیے، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی اللہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب جدید سوشیالوجسٹ یا سماجیات کے ماہرین نے انسان کو سوشل اینیمل یا معاشرتی حیوان سے تعبیر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان وہ مخلوق ہے کہ جو اپنی بقا، نشو و نما، ارتقاء اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ہر جہت سے خود کفیل نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی اپنی بقا، نشو و نما، غذا، ارتقاء کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ سو معاشرت یا مل جل کر رہنا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسی پر انسانیت کی بقا اور ارتقاء کا مدار ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہا کرو جس نے تم سب کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر انہی کے وجود سے ان کا جوڑ یا کپل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کیا۔ اور یہ کہ جو جدید سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ ایک ذی حیات کے ایک سیل سے دوسرا ذی حیات پیدا کیا جا سکتا ہے، ان کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط، لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ وہ ہے جس نے ایک قطرہ آب سے بشر کو، انسان کو پیدا کیا، اور پھر نسب کے اور سسرالی رشتے اس نے بنائے۔ یعنی اللہ نے اس کی طرف ہمیں اشارہ بھی کر دیا، صراحت سے بھی بتا دیا کہ انسانوں کا باہمی تعلق قرابتوں پر، رشتوں پر، تعلقات پر اور باہمی انحصار پر اس کا مدار ہے۔ جب اسی لیے اس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے جس کو عربی میں عائلہ یا اسرہ کہا گیا ہے، اردو میں ہم خاندان سے تعبیر کرتے ہیں، انگریزی میں فیملی کہتے ہیں۔ تو جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے یا نیا یونٹ وجود میں آتا ہے تو پہلا رشتہ تو مرد و زن اور شوہر اور بیوی کا قائم ہوتا ہے۔ اس رشتے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ وعاشروہن بالمعروف، سبحان اور اللہ۔ عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق معاشرت اور اپنے نظم خاندانی کو مرتب کرو، ترتیب دو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازدواج کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ پھر اس رشتے کے بارے میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، تو جس طرح سے عورتوں کے کچھ فرائض ہیں اس طرح ان کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ تو یہ قرآن نے بتایا، اسلام نے بتایا کہ ایک بہترین خاندانی نظم تب قائم ہو سکتا ہے کہ جب جو حقوق و فرائض کا تانا بانا اور ایک نظم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کی پابندی کی جائے، اور ایک فیملی کا ہر ممبر دوسروں کے حوالے سے جو اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس حوالے سے اپنے فرائض کو بھی ادا کرے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں سے اس کے حقوق بھی مل جائیں گے۔ جب اولاد کا مرحلہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ماں باپ اور اولاد کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكُمُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر ان دونوں میں سے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے شفقت اور اطاعت کے بازوؤں کو بچھا دو، ان کے لیے سراپا اطاعت بن جاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرو، دعا کرو کہ اے اللہ، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں شفقت سے، پیار سے، رحمت سے، محبت سے پالا، تو بھی ان پر اسی طرح رحیم ہو جا، کریم ہو جا، شفیق ہو جا، مہربان ہو جا۔ پھر یہ بھی قرآن مجید نے متوجہ کیا ماں کے بارے میں کہ حملت ہو کرہم و ودات ہو کرہا، کہ ماں نے تمہیں تکلیف برداشت کر کے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور پھر تمہاری پیدائش پر بھی ماں نے تکلیف اٹھائی۔ پھر یہ بھی قرآن نے فرمایا کہ حملت ہو وہنن علی وہنن، ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس اولاد کو اپنے پیٹ میں ایک مخصوص مدت کے لیے اٹھائے رکھا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کا زمانہ آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں ماں باپ کے حقوق کی طرف متوجہ کیا گیا، اور یہ بتایا کہ انسان کا خالق حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، رب حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس خالق حقیقی اور رب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کو بیان کیا، وہاں اس کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بھی بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ رب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، رازق حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، خالق حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خلق کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے، پھر اللہ نے اس کی نشو و نما کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بنایا،
اسے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، چونکہ رب حقیقی وہ ہے، رب مجازی ماں باپ ہیں، رب حقیقی کی ربوبیت تو نظر نہیں آتی، لیکن رب مجازی کی ربوبیت تو آپ برتتے ہیں، آپ بھگتتے ہیں، آپ اس سے گزرتے ہیں، تو جو نظر آنے والی مجازی ربوبیت کو نہ مانے تو رب حقیقی کو وہ حقیقی طور پر مان نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ پھر اولاد کے اور ماں باپ کے حوالے سے ایک باقاعدہ حقوق و فرائض کا نظم قائم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد کی کفالت کا، پرورش کا، تربیت کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور وہ جو آپ نے آیت پڑھی وَلَا تَهْلِكُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ لہذا ماں باپ ہوں یا اولاد ہوں تو انہیں اللہ کی قانون کے مطابق حقوق کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری قرار دیا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک حیوانی عمل ہو گیا اور وہ پیدا ہو گیا اور کیف متفق جیسے بھی ہے نشو و نما پاتا رہا، بلکہ نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ ان کی تربیت بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی گھر بیسیکلی اولاد کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک مکتب ہے، ایک درس گاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے۔ تو یہ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی، یعنی بنیاد فراہم کی کہ مسلمان گھرانے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے مکینوں کا کردار کس کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان باپ ہے، یعنی امتی باپ ہے، تو اس کا مقام کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک امتی ماں گھر میں موجود ہے تو ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ لیکن پہلے یہ کہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھرانے سے جو تعلق رہا، تربیت آپ نے فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین رہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ جی وَأَنَا خیرکم لأہلی، جی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس کے لیے بہتر ہو، اور میں تمہیں اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور آپ کے اہل و عیال کی نسبت سے آپ کے کردار کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ جب پہلی وحی ربانی نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا تھا، تو بتقاضۂ بشری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیفیت سے دوچار تھے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کی سہارا بنی، سب سے پہلے جس نے آپ کو سہارا دیا اور آپ کی پاکیزگی کردار کی شہادت دی، کہ فرمایا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں لوگوں پر مشکل آ جائے تو آپ ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کسی کے کردار کا مطالعہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کی بیوی کرتی ہے۔ اس لیے آپ کی
زوجہ مطہرہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طہارت کردار کی گواہی دی اور شہادت دی۔ پھر اولاد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اولاد کے لیے غذا کا اور لباس کا انتظام کر لیں اور حیوانی ضرورتوں کو پورا کر لیں اور اخلاقی اور روحانی اور ایمانی ضرورتوں سے لا تعلق ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہاری اولاد کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ بدستور نماز کی طرف نہ آئیں تو فضربوہم، ان کو تادیباً ان پر سختی بھی کرو اور انہیں مائل کر کے موٹیویٹ کر کے یا کسی درجے میں سختی کر کے انہیں اللہ کی بندگی کی طرف لاؤ۔ تو لہذا صرف غذا اور لباس ہی نہیں بلکہ تربیت اور تعلیم اور تزکیہ یہ بھی مسلم والدین کا اپنی مسلم اولاد کے لیے یہ شریعت نے بنیادی ذمہ داری قرار دی ہے۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ جو ایک گھرانہ وجود میں آئے تو اس میں ایک توازن ہو۔ فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیر اور عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی چونکہ تعلق جانبین سے ہوتا ہے تو بڑوں کی ذمہ داری قرار دی میرے رب کریم نے اور اللہ کے پیارے رسول نے کہ وہ اپنی اولاد پر شفقت کے ساتھ رحم کے ساتھ اور پیش آئیں، اور اولاد کی یہ ذمہ داری قرار دی کہ وہ بڑوں کی تعظیم کریں، تکریم کریں، عزت کریں اور ان کے حقوق کی پاسداری کریں۔ پھر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطیع والدیک، اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کرو۔ کسی نے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن ظَلَمَا، اگر ماں باپ زیادتی کریں تو حضور نے فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ماں باپ خدا نخواستہ زیادتی بھی کریں تو تم نے عدلے کا بدلہ نہیں دینا، تم نے مجسم اطاعت بن جانا ہے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ تمہیں میری نافرمانی پر ابھاریں یا کوشش کریں، تمہیں پریشرائز کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو اس گناہ کی دعوت میں تو تم ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ تمہیں معروف طریقے سے دستور کے مطابق برتاؤ کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے ہجرت کے بعد اور مجھ سے حسن سلوک کی توقع رکھتی ہے اور وہ اس وقت مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھا سلوک کرو۔ اس لیے ماں باپ کے فرائض اپنی جگہ بتائے اور اولاد کے فرائض اپنی جگہ بتائے۔ پھر یہ فرق بھی بتایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں،
اس نے پوچھا کہ سما من، پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ سما من، پھر کون؟ پھر فرمایا کہ امک کا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ پھر کون؟ تو فرمایا کہ ابو کا، تمہارا باپ۔ یعنی ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ بتایا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے عرب کے شدید گرم موسم میں اپنی بوڑھی والدہ ماجدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر 3 فرسخ جو 6-7 میل بنتا ہے میں نے سفر کیا، اور گرمی کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اگر گوشت کی بوٹی پتھر پر رکھ دی جائے تو شدت حرارت سے وہ بھن جائے اور تکہ بن جائے۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ماں نے ایک بار جو تمہیں بچپن میں مسکرا کر دیکھا تھا، یہ تم نے اس کا حق بھی ابھی ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارے فقہاء کرام نے بتایا کہ حق ماں کا زیادہ ہے اور تعظیم باپ کی زیادہ کرنی، اور ماں کا حق اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے وزن اٹھایا، مشقتیں زیادہ برداشت، پھر وضع حمل ہوا، اس کے بعد دودھ پلایا، تو اس کے 3 حق زیادہ رکھ دیے گئے۔ لیکن مفتی صاحب اب یہاں پر سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اولاد کی تربیت کریں۔ اگر والدین نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو پھر یہ تمام چیزیں جو مطلوب ہیں والدین کو، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر باپ اور ماں کے ہوتے ہوئے، مسلمان ماں اور مسلمان باپ کے ہوتے ہوئے، امتی ماں اور امتی باپ کے ہوتے ہوئے اگر وہ بچہ نافرمان بن رہا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اس سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ کے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی، آپ کو میں نے جنت کا دروازہ قرار دیا تھا، میں نے یہ فرمایا تھا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ یقیناً یہ پوچھا جائے گا، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جہاد فی سبیل اللہ پر بھی ماں کی خدمت کو ترجیح دی کہ جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الزم قدمیہا، اپنی ماں کے قدموں سے چپٹ جاؤ، کیونکہ جو جنت تم میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں تلاش کرنے جا رہے ہو وہ تمہیں ماں کے قدموں تلے مل جائے گی، ماں کی خدمت سے مل جائے گی۔ تو ماں باپ کو بھی کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمہیں نعمت اولاد دی، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک اچھا امتی تو لوٹا دو، اس احسان کا یہ شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ تو جہنم کا ایندھن بننے سے تبھی بچیں گے کہ جب ان کی دینی تربیت کی جائے گی، جب ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو بہترین عطیہ یا بہترین تحفہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ حسن ادب ہے، حسن تربیت ہے۔ اگر آپ نے حسن ادب سکھایا، حسن تربیت کی ہے، تو جو باقی آپ نعمتیں دینا چاہتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دے گا، اس میں یہ صلاحیت اور قابلیت اولاد میں پیدا فرما دے گا۔ لہذا یعنی اسلام نے تو اتنی ذمہ داری لگائی ہے کہ تمہاری ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ یعنی جب وہ اس عالم ارواح سے اس عالم آب و گل میں آتا ہے تو یہ مسلم ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سماعت سب سے پہلے جس آواز سے ٹکرائے، ان کی سماعت سے جو آواز ٹکرائے وہ اللہ کی کبریائی کے اعلان ہو، اس کے رسول کی رسالت کی شہادت ہو، صلاۃ و فلاح کی دعوت ہو، تاکہ قبل اس کے کہ ان کی سماعت ان دنیا کی چیزوں سے آلودہ ہو، ایک پاکیزہ آواز ان کی سماعت سے ٹکرا جائے اور اس کا نفسیاتی اثر یہ اس کی زندگی میں یقیناً مرتب ہوگا، کیونکہ اگر اس کا نفسیاتی اثر مرتب ہونے والا نہ ہوتا تو شاید اللہ کے رسول اس کا حکم نہ فرماتے۔ پھر یہ فرمایا کہ اس کو تحنیک کرو، گھٹی دو، یعنی کوئی خاندان کا جو نیک بزرگ ہے وہ کوئی میٹھی چیز چبا کر لیسدار مادہ جو ہے اس کے تالو پر رکھے تاکہ کوئی اس کی قوت ذائقہ جو پہلی چیز چکھے تو وہ ایک پاکیزہ کردار کے حامل شخص کی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، کیونکہ اگر اولاد نعمت باری تعالیٰ ہے اور اس نعمت باری تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ صدقہ دو اور یہ دعا منگو کہ اے اللہ یہ جو جانور میں نے حلال جانور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعمیل کرتے ہوئے رد بلا کے لیے صدقہ دیا ہے، تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ اس جانور کے خون کو اس کے خون کے لیے، اس کی کھال کو اس کی کھال کے لیے، اس کے گوشت کو اس کے گوشت کے لیے، اس کی ہڈیوں کو اس کی ہڈیوں کے لیے، اس کے بالوں کو اس کے بالوں کے لیے، اس کی جان کو اس کی جان کے لیے صدقہ بنا دے، یعنی اللہ کے تحفظ میں دے دو، کیونکہ صدقۃ یرد البلا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تعلیم یہ ہے کہ ان اولاد کو بار نہ سمجھا جائے، بلکہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو کفالت کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو شعور کی عمر تک پہنچنے تک اولاد کا مربی بنایا، کفیل بنایا، اور اس کی ضروریات کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مثالی گھرانہ، اس میں باپ کا کردار جو آپ نے بیان فرمایا اور ایک ماں کا کردار جو آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارا دین ایک مسلمان باپ کو اور ایک مسلمان ماں کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب سوال ذرا سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مقصد حیات بتایا جائے، اولاد کو کہ ہم میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے، یا مقام مسلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو یہ مسلمان پیدا ہونا کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے، تو مقصد حیات اولاد تک منتقل کیا جائے۔ پھر جو دینی اقدار ہیں، مطلب کہ اللہ پر بھروسہ، یعنی توکل، صبر، شکر، استقامت وغیرہ 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 وغیرہ، یہ اولاد میں منتقل کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلا کام شاید یہ کرنا پڑے گا رزق حلال، اس کی اہمیت، اور وقت دینا پڑے گا والدین کو، اولاد کے لیے نکالنا پڑے گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اولاد کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، رات کا کھانا ساتھ کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اولاد یعنی قرآن کریم پڑھانے کے لیے بھی کوئی مولوی صاحب آتے ہیں، وہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اور جب وہ قرآن کریم ختم کر لیتا ہے تو پھر قرآن کریم سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ
اپنی اولاد کو دیں، ان سے پوچھیں روزمرہ کے معمولات، آج تم نے کیا کیا، کیا سیکھا، ان کو سبق دیں، ہدایت دیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اسی طرح اولاد کو بڑا کریں۔ یہ اولاد، یہ لڑکا، یہ مستقبل کا باپ ہے، یہ لڑکی مستقبل کی ماں ہے۔ تو بیٹے اور بیٹی کے ساتھ یہ تعلق کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے امین بنایا ہے اس اولاد کا، تو میں اس امانت سے کما حقہ عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں۔ آخری بات مفتی صاحب، ذرا سوال لمبا ہو، اللہ اکبر، کہ جب میں پہنچوں روز محشر تو میں اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ پاؤں کہ میں اولاد چھوڑ کر نہیں آیا تھا، میں آپ کے امتی چھوڑ کر آیا تھا۔ ارشاد۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کو اور ولد صالح کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 شعبے ایسے ہیں کہ جس کا کھاتا قیامت تک بند نہیں ہوتا، من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، مسجد، مکتب، رفع، خیر کے کام، اور او علم ینتفع بہ، یا علم نافع دیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اولاد، اور پھر صدقہ میں بھی فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ما تنفق علی عیالکم، جو تم اپنی عیال پر، اولاد پر، اپنے زیر کفالت افراد پر خرچ کرتے ہو۔ دوسرا علم نافع ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ نیک اولاد دعا تو تبھی کرے گی جب ماں باپ نے زندگی میں کبھی ان کو بٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی ہو، دعا کی ہو، تو انہیں بھی یاد آئے گا کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں یا ہمارے والد، یہ شعار تھا ان کا، یہ طریقہ تھا۔ اور حدیث میں کہ ترفع للمیت درجتہ، کہ اچانک میت کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ حیرت و استجاب کے مارے عرض کرتا ہے کہ یا رب انا ذالکا، اے پروردگار یہ اچانک کرم کیسے ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ھذا لدعائے ولدک لکا، یہ جو تم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر آئے ہو، انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا درجہ بلند کر دیا ہے، یہ تمہیں عالم برزخ میں راحت و سکون عطا کیا ہے۔ تو اس لیے نیک تربیت، یا دوسری اس تربیت کے لیے میں آپ کی اجازت سے یہ بھی چاہوں گا کہ اخلاقی تربیت جو ہے وہ قولی ترغیب سے زیادہ فعلی اور عملی کردار سے مرتب ہوتی ہے۔ اب آج کل جو ہمارے یہاں ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کہ اولاد اور ماں باپ کا ٹکراؤ، میاں بیوی کا ٹکراؤ، کہ گویا یہ خاندانی نظام جو ہے تصادم اور ٹکراؤ کا نام ہے، تو اور اسی طرح سے اگر خاندان میں شوہر اور بیوی ہر وقت روٹھے رہیں گے یا آپس میں بد کلامی کریں گے، بد زبانی کریں گے اور ناروا برتاؤ کریں گے، تو ان کی آغوش میں جو اولاد تربیت پا رہی ہے ان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہذا اگر اولاد کو اچھی اخلاقی تربیت دینا ہے تو پھر خود اچھے اخلاق کا مظہر بھی بننا ہوگا اور عملی نمونہ بننا ہوگا اپنی اولاد کے سامنے، کیونکہ اولاد سے ماں باپ کی زندگی کا کوئی شعبہ پوشیدہ نہیں رہتا، اور اولاد یا بچے کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے کاپی کرنا، نقل کرنا، جو دیکھے جو سنے اس کو فالو کرنا، ان چیزوں کو دہرانا۔
تو اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ گالی گلوچ ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ مار پیٹ ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کی توہین ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ بچہ جب نشو و نما پاتے ہوئے اور ذہنی ارتقاء کے مراحل میں یہ چیزیں دیکھے گا تو ان کا عکس اس کے کردار پر بھی پڑے گا۔ لہذا اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد کا کردار، اولاد کا اخلاق، اولاد کے طور طریقے اچھے ہوں، تو انہیں پھر اپنے آپ کو ایک عملی نمونہ اور مثال کے طور پر اولاد کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ 1 گھنٹہ کم از کم اولاد کے ساتھ کم از کم بیٹھیں وقت دیں، تو پھر نماز بھی ان کو پڑھائیں، پھر چلو زیادہ نہیں ہے، 1 پارہ نہیں ہے، آدھا پارہ نہیں ہے، تو 1 رکوع کی ہی تلاوت روزانہ کرا دیں یا 1/4 پارے کی تلاوت کرا تو دیں۔ اس کے لیے پہلے باپ کو 1 رکوع کی تلاوت گھر میں کرنی ہوگی، ماں کو 1 رکوع کی تلاوت گھر میں کرنی ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھئی مہنگے اسکولوں میں داخلہ دے دیا ہے، ان کو مالی آسائشیں دے دی ہیں، ٹیلی فون کر کے برگر منگوا سکتے ہیں، پیزا منگوا سکتے ہیں، اور راحتیں عشرتیں عطا کر دی ہیں، لیکن جو انسانیت کی تشکیل ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، صرف حیوانی راحتوں کی طرف ہم توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الناس معادن، کہ لوگوں کی مثال کانوں کی طرح ہے، کمعادن الذہب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا و فقہوا، کہ جب وہ فقیہ بن جائیں تو جو جاہلیت کے زمانے میں جس میں کوئی ٹیلنٹ تھا، جوہر قابل تھا، جرأت تھی، بہادری تھی، ہمت تھی، تو اس کا رخ اسلام کی طرف پھیر دیا۔ تو اللہ کے نبی بھی، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ انسانیت کے ٹیلنٹ کو اور جوہر کو نکھارنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے اندر جو خیر کا جوہر ہے، خیر کا ٹیلنٹ ہے، اس کو نکھاریں، اس کو پالش کریں، مجلہ، مصفہ اور مزکہ اور پاکیزہ بنائیں، اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے متوجہ کیا کہ اولاد کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک نشست ہونی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مودت کا، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا ہے، محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث اور ذریعہ بنایا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ ہمارے ہاں یہ NGOs کی بیگمات آئے دن حقوق اور ان چیزوں پر کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ صرف عدل کی بات نہ کرو کہ اپنا حق پورا دو اور پورا لو اور دوسرے کا حق پورا دو، بلکہ فضل کو اور احسان کو شعار بناؤ، یعنی خود اپنے حق سے کم لو اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی خاندانی افراد میں جو ملاطفت اور مجانست اور مودت اور محبت کا رشتہ ہو، وہ فضل و احسان پر استوار ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے کشادگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ایڈجسٹیبلٹی اور مطابقت پیدا کرنے کا یہ ماحول ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ محسوس ہو کہ یہ گھر، یہ مسلمان گھر ہے اور اس میں یہ دینی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے تو وہ زمانہ بہت زیادہ دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کچھ، لیکن آپ نے زیادہ دیکھا کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں۔ اب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا جوائنٹ فیملی دینی اقدار کے پنپنے کے لیے یا دینی اقدار کی پرورش کے لیے، فروغ کے لیے
زیادہ ضروری نہیں تھی کہ دادا بھی ہیں، دادی بھی ہیں، نانا، نانی، چچا، تایا، خالہ وغیرہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور اگر باپ کے پاس فرصت نہیں ہے، کاروباری مصروفیات کچھ زیادہ ہو گئیں، تو چچا ہے، تایا ہے یا دادا ہے، وہ بھی اولاد کی تربیت کرتا تھا۔ اب یہ جو نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ نہیں بس یہ کہ ہم الگ رہیں گے، اس نے بھی نقصان پہنچایا ہے ہمیں؟ یقیناً ایسا ہے، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا تھا کہ معاشرت جی اور مل جل کر رہنا، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی اور انحصار، یہ ایک انسان کی سماجی اور اجتماعی ضرورت ہے، اور جب دادا دادی بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے بندہ سیکھتا بھی ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی اپنی خواہشات اور مطالبات نفس کو سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو تب تک ایثار کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے مجسم ایثار بنایا ہے، سبحان اللہ، اور باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجسم ایثار بنایا ہے۔ تو اب اولاد کے اندر ایثار کی اگر تربیت پیدا کرنی ہے تو وہ اجتماعی خاندانی نظام میں ہوتی ہے کہ جب مثلا دادا دادی ہیں تو اب جب سب ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، بے چارگی محسوس کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرے، اور اولاد کی آواز ان کے کانوں میں آتی رہے، پھر اولاد کی اولاد، پوتے پوتی، نواسے نواسیاں، ان کی آوازیں کان میں آتی انسان ہیں۔ کی فطرت بنائی ہے کہ وہ اولاد اور اولاد کی اولاد میں اپنی بقا کا راز سمجھتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ مل بیٹھنے کا، اکٹھے رہنے کا ایک نظام موجود ہو، تاکہ ایک دوسرے کی، جب بچہ کمزور تھا تو ماں باپ سہارا تھے، دادا دادی سہارا تھے، اب جب وہ کمزور ہو گئے تو اب اولاد کو ان کا سہارا بننا چاہیے، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو چلانا چاہیے، سبحان اللہ، اور اٹھتے بیٹھتے ان کی مدد کرنی چاہیے، خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کریں، ان کے لیے راحت کا سامان فراہم کریں۔ محبت دینا تو ایسی چیز ہے، ابھی میں پنجاب میں گجرانوالہ گیا ہوا تھا تو ایک گھر میں شیر پالا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ شیر ان سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، تو ایک جانور جو وحشی ہے، جس کا کام چیر پھاڑ کرنا ہے، جس کا کام درندگی ہے، اگر اس کو بھی تربیت دی جائے اور اس کو بھی پیار دیا جائے تو اس کی وحشیانہ پن دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی تربیت کے نتیجے میں ایک میلان اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو ایک مسلمان، تو ایک انسان اور پھر مسلمان جس کی تہذیب ہو رہی ہے دینی اقدار کی روشنی میں، تو وہ اپنے اندر کے جانور کو مہذب کیوں نہیں کر پاتا؟ بس یہ اندر کی آخری حیوانیت جو سوال، ہے، جی اندر کی جو حیوانیت، اس کو ایک لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو انسانیت کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا کہ بیٹا آؤ کچھ میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں، تو حضور نے پوچھا اگر وہ آ جاتا تو تم کیا دیتی؟ تو اس نے عرض کیا کہ کھجور دیتی، اگر فرمایا کہ تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ سبحان اللہ، جیسا آپ نے فرمائی بات کہ رول ماڈل کون ہے؟ ماں اور باپ، پہلا رول ماڈل۔ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے سچا آدمی میرا باپ ہے اور دنیا کی سب سے سچی عورت میری ماں ہے۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اب کفالت باپ کے ذمہ ہے، تربیت ماں کے ذمہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ جو خواتین ہماری یعنی مائیں
گھر سے نکلتی ہیں ملازمت کے لیے، شوہر بھی نکل رہا ہے اور بیوی بھی نکل رہی ہے کہ گھر میں 2 تنخواہیں آ جائیں گی، گھر کی معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ کیا اس رویے کو دین پسند کرتا ہے؟ اسلام کسب اور کمائی سے تو نہیں روکتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اولاد بچپن میں ہوگی، نابالغ ہوگی، اور دونوں ماں اور باپ یا میاں بیوی روزگار کے لیے نکل کھڑے ہوں گے تو پھر اولاد کی تربیت کرنے والا کون ہوگا؟ ماسی ہیں۔ وہ ماسی ہے۔ پھر تو جب سب ہم اس کو میکینیکل بنا دیتے ہیں، یہ میکینیکل سسٹم نہیں ہے، ایتھیکل اور مورل سسٹم ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر یہ نظام قائم ہے۔ ماسی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ماں والا پیار نہیں دے وہ ماں سکتی، کی جگہ نہیں لے سکتی کوئی بھی۔ تو اولاد کی تربیت کے عوض چند ٹکے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ گھر میں اچھا سودا نہیں ہے، یہ اچھا سودا نہیں ہے کہ گھر میں کارپیٹنگ ہو جائے گی، اے سیز لگ جائیں گے، گاڑی بڑی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، اور اولاد کی تربیت نہیں ہو پا رہی، وہ تربیت جو دین کو مطلوب ہے، جو آپ نے تعلیم فرمائی۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہ ماہ مبارک کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ مبارک میں جاری رہیں گے۔ روزانہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔